حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن مراقبے میں ارشاد ہوا کہ تم یہود کا لباس پہن کر دیر سمان میں جاؤ اور یہودیوں کی عید میں شریک ہو۔ حضرت بایزید اول تو اس الہام سے گھبرائے، لیکن جب متواتر اسی قسم کا الہام ہوتا رہا تو آخر آپ نے یہودیوں کا لباس پہنا اور عید کے روز دیر سمان تشریف لے گئے۔ جب تمام یہودی جمع ہو گئے اور ان کے بڑے بڑے عالم بھی مجمع میں آ گئے تو سب سے بڑا راہب تقریر کرنے کے لیے اٹھا، لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو تقریر پر قادر نہ رہ سکا اور اس کے قلب پر ایک خاص اثر محسوس ہوا جس کے باعث اس کی زبان بیکار ہو گئی۔ جب دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا تو لوگوں میں شور مچ گیا اور لوگوں نے اس سکوت کی وجہ دریافت کی تو اس راہب نے کہا کہ آج ہمارے مجمع میں کوئی محمدی گھس آیا ہے، اس محمدی کے باعث میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہمارا ممتحن بن کر آیا ہے۔ یہ سن کر تمام مجمع میں غصہ اور برہمی پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اس راہب سے کہا کہ ہم کو اجازت دیجیے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ راہب نے کہا کسی دلیل اور برہان کے قتل کرنا جائز نہیں، بلکہ پہلے اتمام حجت کے طور پر اس سے گفتگو کر لو، اس کے بعد پھر اسے قتل کر دینا۔ یہ سن کر مجمع کی نگاہیں اس نووارد کو تلاش کرنے لگیں۔ راہب نے کہا اے محمدی، میں تجھ کو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو جس جگہ بیٹھا ہے وہیں کھڑا ہو جا۔ اگر تو نے ہم کو مطمئن کر دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، لیکن اگر تو اسلام کے متعلق ہمارے شبہات کو دور نہ کر سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید یہ سن کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ مجمع کی منتظر نگاہوں کو سکون ہوا۔ راہب نے کہا اے محمدی، ہم تجھ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر تو نے جواب دے دیا تو ہم تیری اور تیرے دین کی اتباع کریں گے، ورنہ اسی مجمع کے سامنے تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت بایزید نے سوالات کی اجازت دے دی۔ راہب نے پوچھا وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ راہب وہ کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید کہتے ہیں وہ دونوں رات اور دن ہیں۔ راہب وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ فرمایا عرش، کرسی اور قلم۔ راہب وہ چار چیزیں بتاؤ جن کا پانچواں نہیں ہے؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ راہب وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پانچ مفروضہ نمازیں ہیں۔ راہب نے پوچھا وہ چھ چیزیں کیا ہیں جن کا ساتواں نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ 6 دن ہیں جن میں زمین و آسمان خلق ہوئی۔ راہب ایسی 7 چیزیں بتاؤ جن کا 8واں نہ ہو۔ 7 آسمان، 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے گئے۔ راہب ایسی 8 چیزیں کیا ہیں جن کی 9ویں نہیں؟ حضرت بایزید نے فرمایا حاملان عرش اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ راہب کہتا ہے وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کا 10واں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی وہ 9 بستیاں جن میں مفسدین آباد تھے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ راہب
عشرہ کاملہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو شخص حج تمتع کرے اور قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو 10 روزے رکھنے چاہیے۔ ان روزوں کے 10 دن سے عشرہ کاملہ مراد ہے۔ راہب نے پوچھا، وہ 11 اور 12 اور 13 کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور 12 مہینے جو کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں۔ 12 مہینے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 13 چیزوں کو سجدہ کرتے، 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور جہنم میں گئے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ بولا لیکن وہ جنت میں گئے۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کرنے میں سچے ہیں لیکن یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ راہب نے پھر پوچھا، تیرے تمام جسم میں سے تیرے نام کا مستقر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا مستقر تیرے دونوں کان ہیں۔ راہب، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں، ان آیات کی تفسیر بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، زاریات سے مراد ہوائیں ہیں اور حاملات سے مراد پانی کے بھرے ہوئے بادل ہیں، جاریات سے مراد کشتیاں اور مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسانوں کے لیے رزق رسانی کی خدمت سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ راہب نے کہا، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف تنفس کی نسبت کی گئی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ صبح صادق ہے جس میں روح نہیں ہے لیکن پھر بھی تنفس موجود ہے، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ راہب نے پوچھا، وہ 14 چیزیں کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے تکلم کی شرافت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ راہب نے پوچھا، وہ قبر کون سی ہے جو اپنے مدفن کو لیے پھرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ آخر کار مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ راہب نے سوال کیا، وہ پانی کون سا ہے جو نہ تو آسمان سے برسا ہو اور نہ زمین سے نکالا گیا ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا جو نہ آسمان سے برسا اور نہ ہی زمین سے نکلا۔ راہب نے پھر پوچھا، وہ 4 چیزیں بتاؤ جو نہ کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں اور نہ باپ کی پیٹھ سے گزری ہوں؟ آپ نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام۔ راہب پھر پوچھتا ہے، جو خون سب سے پہلے زمین پر بہا وہ کس کا تھا؟ آپ نے کہا، سب سے پہلے حابیل کا خون تھا جو قابیل کے قتل سے زمین پر بہایا گیا۔ راہب نے اگلا سوال کیا، وہ چیز کیا ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور پیدا کر کے خود ہی اس کو خرید لیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کا نفس جس کو خدا نے پیدا کر کے خرید لیا۔ راہب کہتا ہے، اے محمدی، وہ کون سی آواز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور پھر اس کی برائی بیان کی؟ آپ نے فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔
راہب پوچھتا ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جس کو خدا نے پیدا کر کے اس کی عظمت سے خوف دلایا ہو؟ آپ نے فرمایا، عورتوں کا مکر۔ راہب نے اگلا سوال کیا، وہ کیا ہے جس کو خدا نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کے متعلق سوال بھی کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو خدا کا پیدا کیا ہوا تھا، اور پھر خدا نے اس کے متعلق استفسار بھی کیا۔ راہب نے کہا، عورتوں میں بزرگ ترین عورتیں اور دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت حوا، خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ، آسیہ، فاطمہ، مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ دریاؤں میں بہترین دریا جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہاڑوں میں بزرگ ترین پہاڑی جبل طور اور چوپایوں میں بہترین چوپائے گھوڑے ہیں۔ راہب کہتا ہے، اے محمدی، 12 مہینوں میں بہترین مہینہ کون سا ہے، اور راتوں میں بہترین رات کون سی ہے، اور لفظ تامت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے جواب دیا، بہترین مہینہ رمضان کا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تامت قیامت کے دن کا نام ہے۔ راہب نے پوچھا، ایک درخت پر 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے میں 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول پر سایہ پڑ رہا ہے، بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، درخت سے مراد سال ہے، جس میں 12 مہینے اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، ہر دن میں 5 پھول یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں، جن سے ظہر و عصر سورج کی روشنی یعنی دن اور رات میں ادا کی جاتی ہیں، اور نمازیں مغرب، عشاء، صبح سائے میں ہیں، یعنی غروب آفتاب کے بعد ادا ہوتی ہیں۔ راہب نے پوچھا، وہ کیا شے ہے جس نے کعبہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا، حالانکہ نہ تو اس میں روح ہے اور نہ اس شے پر حج ہی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جب طوفان نوح میں یہ کشتی جزیرۃ العرب کی زمین پر پہنچی تو بیت اللہ کا طواف کیا، اگرچہ بیت اللہ پانی میں غرق تھا۔ راہب نے پوچھا، اللہ نے کتنے نبی پیدا کیے، ان میں سے مرسل کتنے ہیں اور غیر مرسل کتنے؟ حضرت یزید نے فرمایا، صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبی ہو چکے ہیں، جن میں 313 مرسل اور باقی غیر مرسل ہیں۔ راہب نے مزید پوچھا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کی اصل تو ایک ہے لیکن ان کا رنگ اور مزہ آپس میں مختلف ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ 4 چیزیں آنکھیں، کان، ناک اور منہ ہیں۔ کانوں کی رطوبت کا مزہ کڑوا، آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا تھوک میٹھا اور ناک کی رطوبت کا مزہ ترش ہے۔ راہب نے سوال کیا، لفظ نقیر، قطمیر اور فتیل کی تفسیر بیان کرو۔ آپ نے فرمایا، نقیر کھجور کی گٹھلی کے پیچھے جو سفیدی ہوتی ہے، اور قطمیر سفید چھلکا، اور فتیل گٹھلی کے بیچ میں جو سفید دھاگا ہوتا ہے۔ راہب نے پوچھا، لفظ سبد اور لبد کی تفسیر بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، بکری اور بھیڑ کے بالوں کا نام ہے۔ راہب پوچھتا ہے، ہم اور رم کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیشتر کی امتوں کا نام ہے۔ راہب نے اگلا سوال کیا، بتاؤ گدھا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ حضرت یزید نے فرمایا، خدا لگان وصول کرنے والوں پر لعنت کرے۔ راہب نے پوچھا، کتے کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اہل جہنم پر خدا کے غضب سے ہلاکت ہو۔ راہب نے پوچھا، بیل کی تسبیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، اور ساتھ اس کی تعریف بھی پاک ہے۔ راہب نے پوچھا،
گھوڑا میدان جنگ میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو میری اس وقت حفاظت کرتی ہے جب سورما ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اور باہم لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں۔ راہب نے پوچھا، اونٹ کی تسبیح بتاؤ۔ حضرت بایزید نے فرمایا، میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کفالت و خبر گیری کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ راہب نے پوچھا، طاؤس کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ راہب نے پوچھا، مینڈک کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا، پاک ہے وہ ذات جس کی صحراؤں اور بیابانوں میں عبادت کی جاتی ہے اور خرابی کو درست کرنے والا بادشاہ ہے۔ راہب نے پوچھا، بلبل کی خوش الہانی میں کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا، پس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ راہب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے جس پر خدا نے وحی بھیجی لیکن نہ وہ انسان ہے نہ جن اور نہ ملائکہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شہد کی مکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، لیکن راہب نے انکار کر دیا اور کہا، مجھے اب کچھ اور دریافت نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت بایزید نے فرمایا، اب مجھے بھی تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ اے راہب، تو آسمانی کتب سے واقف ہے، صرف ایک بات بتا دے کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ راہب اس سوال کو سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ حضرت بایزید نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، میں نے اتنے سوالوں کا جواب دیا لیکن تمہارا راہب ایک سوال کا بھی جواب دینے سے اعراض کر رہا ہے۔ راہب نے یہ سن کر کہا، میں جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ حاضرین مجھ سے موافقت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حاضرین نے کہا، ہم ہرگز مخالفت نہیں کریں گے، اگر کوئی حق بات ہے تو راہب اس کو ظاہر کر دے، ہم موافقت کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا سردار ہے، ہم تیرے مطیع ہیں، اگر کوئی ہدایت تیری نظر میں ہمارے لیے مفید ہے تو اس کو صاف طور پر ظاہر کر دے۔ راہب نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ راہب سے یہ سن کر تمام حاضرین نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہودیت کے زنار توڑے گئے اور حضرت بایزید کے ہاتھ پر سب لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا کہ تو نے ہماری خاطر یہودیت کا لباس پہنا تھا، ہم نے اس کی اطاعت کے صلے میں تیری وساطت سے سینکڑوں یہودیوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔